السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم عزیزوں اور دوستوں، آج پھر ہم آپ کی خدمت میں ایک جدید مسئلہ لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ گوہ جسے عربی میں ضب کہا جاتا ہے اور فارسی میں سوسمار اسے کہتے ہیں، انگلش میں مانیٹر لیزارڈ یا اسپائنی ٹائلٹ لیزارڈ جسے کہا جاتا ہے، اس کی حلت اور حرمت کا کیا حکم ہے؟ اس کا گوشت کھانا جائز ہے یا نہیں؟ شریعت مطہرہ نے اسے حلال قرار دیا ہے یا حرام قرار دیا ہے؟ آج کے اس ویڈیو میں ہم اسے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ آپ میں سے اکثر حضرات نے گو اور ضب کو دیکھا ہوگا۔ اگر آپ نے نہیں دیکھا ہے تو ہم اسکرین کے اوپر اس کا ایک فوٹو لگا دیتے ہیں تاکہ آپ کے لیے اس کا سمجھنا آسان ہو جائے، اور اگر کوئی اس کی مزید جانکاری چاہتا ہے، مزید معلومات چاہتا ہے، تو آپ گوگل کے اوپر مانیٹر لیزارڈ لکھ کر سرچ کر سکتے ہیں۔ آپ کے سامنے اس کی پوری ڈیٹیل آ جائیں گی، پوری اس کی تفصیل آ جائیں گی۔ بہرحال یہ جو تصویر آپ اسکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں، اسے گھورپڑ یا پھر گو کہا جاتا ہے۔ اس کا کھانا کیسا ہے، اس کی حلت اور حرمت کے متعلق کیا حکم ہے، تو اس کو سمجھیے۔ تو یاد رکھیے کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک گوہ اور ضب کا کھانا جائز نہیں ہے، حلال نہیں ہے، اس لیے کہ حدیث نبوی میں صراحت کے ساتھ اس کے گوشت کے کھانے سے ممانعت وارد ہوئی ہے۔ سنن ابی داؤد کی روایت ہے، ان عبد الرحمن بن شبل رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا ان اکل لحم الضب او کما قال علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ضب یعنی گوہ کے گوشت کے کھانے سے منع فرمایا ہے۔ تو حدیث نبوی میں صراحت کے ساتھ اس کی ممانعت وارد ہوئی ہے، اس لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے گوہ اور گھورپڑ کے گوشت کے کھانے کو ناجائز قرار دیا ہے، حرام قرار دیا ہے۔ اسی طرح ایک دوسری روایت میں ہے، موطا امام محمد کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک مرتبہ یہ گوہ کا گوشت ہدیہ کیا گیا، آپ کی خدمت میں بھیجا گیا، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رکی رہی یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق دریافت کیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے کھانے سے منع فرمایا۔ پھر اسی دوران ایک سائل آپ کے در پر آیا، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چاہا کہ وہ گوہ کا گوشت جو ہے اس سائل کو دے دیا جائے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ، کیا تم اسے وہ چیز کھلانا چاہتی ہو جو خود تم نہیں کھاتی؟ تو اس سے بھی سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی نہیں کھایا اور دوسروں کو بھی کھانے کی اجازت نہیں دی، اس لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے گو اور ضب کے گوشت کو ناجائز قرار دیا ہے، اس کو حلال قرار نہیں دیا ہے۔ اب یہاں پر ایک مسئلہ یہ باقی رہتا ہے کہ چونکہ بہت سے اطباء اور ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ گوہ کی گوشت اور چربی سے جو تیل حاصل کیا جاتا ہے یہ بہت سی بیماریوں کے اندر مفید ہے، تو کیا اس کے چربی سے بنایا ہوا تیل استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں؟ تو اگر اس تیل کا استعمال خارجی طور پر کیا جا سکتا ہے بدن پر لگا کر، تو اس کے تیل کے استعمال میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن پھر بھی یاد رکھیے کہ چونکہ یہ ہمارے نزدیک حرام جانور ہے، اور حرام جانور کا گوشت اور چربی چونکہ حرام ہوتی ہیں، یہ ناپاک ہوتی ہیں، اس لیے جب اس کو اپنے بدن پر لگائیں اس تیل کو، تو نماز سے پہلے ہی اس کو اچھی طرح سے دھو لے تاکہ یہ ناپاکی دور ہو جائے۔ اب چونکہ اس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، یعنی گو اور ضب کی بعض چیزوں سے اگر فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، تو علماء نے اس کی تجارت کی بھی اجازت دی ہے، اس کی خرید و فروخت کی، اس کو بیچنے کی، اور ضرورت ہو تو اس کو خریدنے کی بھی اجازت دی ہے، اور اس سے جو رقم حاصل ہو اس رقم کو بھی حلال قرار دیا ہے، چونکہ اس سے تیل بھی بنتا ہے، گوشت سے اور ضب سے تیل بھی بنتا ہے، اور بعض لوگ اس کی چمڑی وغیرہ کو بھی استعمال میں لاتے ہیں، اس لیے اس کی خرید و فروخت کو بھی بعض علماء نے جائز قرار دیا ہے، اس لیے اس کی خرید و فروخت میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ تو یاد رکھیے کہ گو اور گھورپڑ کا استعمال بطور دوا کے خارجی طور پر، یعنی اپنے بدن کے باہر تو جائز ہیں، لیکن اس کے گوشت کو کھانا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح
اس سے بنائی جانے والی دوا کا استعمال اگر اندرونی طور پر یعنی اس کو کھایا جاتا ہو تو اس دوا کا استعمال بھی جائز نہیں ہے. پھر وہاں پر دیکھا جائے گا کہ اس بیماری کی دوا اس کے علاوہ کوئی موجود ہے یا نہیں. اگر ہیں تو پھر اسی دوا کو اختیار کیا جائے گا، اور اگر نہیں ہے اور پھر کنڈیشن زیادہ سخت ہیں، حالات ویسے ہیں، تو اس اعتبار سے اپنے قریبی عالم سے، قریبی مفتیان کرام سے پوچھ کر آپ وہ فتویٰ معلوم کر سکتے ہیں. بہرحال اصولی بات یہ ہے کہ گو اور ذب کے گوشت کو کھایا نہیں جا سکتا. نمبر 2، آپ اگر گو کی خرید و فروخت کرنا چاہتے ہیں، آپ کو اس سے تیل بنانا ہے یا اس کی چمڑی وغیرہ کو استعمال کرنا ہے، تو پھر اس کی خرید و فروخت جائز ہے. اور جب اس کے چربی سے تیل بنایا جائے تو اس تیل کا خارجی طور پر استعمال بھی جائز ہے. البتہ جب اسے نماز کا وقت ہو جاوے اور آپ نے وہ تیل لگایا ہوا ہو تو اس تیل کو اچھے سے دھو لے تاکہ ناپاکی دور ہو جائے. اور چوتھی بات یہ کہ اگر اس سے کوئی دوائی بنائی گئی ہے اور اس دوائی کا استعمال کھا کر کیا جاتا ہے، اندرونی طور پر کیا جاتا ہے، تو اس دوائی کا استعمال بغیر کسی عالم کے پوچھے کہ نہ کرے. اس لیے کہ ہر شخص کے حالت الگ الگ ہوتی ہیں، بیماری بھی الگ الگ ہوتی ہیں. بعض مرتبہ اس بیماری کی دوسری دوا موجود ہوتی ہیں اور پھر بھی ہم ناپاک چیز سے علاج کرواتے ہیں، حرام چیز سے علاج کرواتے ہیں، تو یہ درست نہیں ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں شریعت مطہرہ پر سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.